الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمجید و توصیف اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جو تنہا معبود برحق ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے سچ کے فائدے اور جھوٹ کے نقصانات. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علما. سامعین، آج کا ہمارا جو عنوان اور ٹاپک ہم نے رکھا ہے وہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی سب سے بڑی خرابی جھوٹ کے اوپر، اور اسی طرح معاشرے کو تقویت دینے والی، معاشرے کو سدھارنے والی، معاشرے کے اندر امن اور سکون نازل کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے سچائی.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جگہ جگہ پر سچ بولنے کی فضیلت ارشاد فرمائی، سچ بولنے کی تلقین فرمائی، سچ بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ سے بچنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے بھی کئی مقامات پر انڈر لائن کیا کہ جھوٹ فساد کی فتنے کی جڑ ہوتی ہے اور سچ یہ برکتوں والی چیز ہوتی ہے، اختلاف کو ختم کرنے والی چیز ہوتی ہے، معاشرے کو سدھارنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے گرد و پیش کے اندر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہی ملے گا کہ جھوٹ کی کثرت ہے، جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے، جھوٹ پر اتنے لوگ قائم ہیں، اتنے جھوٹے ملیں گے آپ کو کہ سچ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ملے گا۔ سچے لوگ اور سچائی پہ قائم رہنے والے، سچوں کا ساتھ دینے والے، آٹے میں نمک صرف اتنے لوگ ملیں گے۔ باقی پورا کا پورا معاشرہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہو چکا ہے، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، مسجد کی کمیٹی کا معاملہ ہو، ہر طرف آپ کو جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئے گا۔ سچ اتنا ریئر اور اتنا کم ہو چکا ہے کہ الا ماشاء اللہ کہ جسے اللہ رب العالمین توفیق دے جو ہمیشہ سچ بولے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تلقین فرمائی، جو آیت کریمہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک آیت کریمہ اللہ کے نبی ہر خطبے میں پڑھتے تھے، جب بھی خطبہ دیتے وہ آیت ضرور پڑھتے تھے، اور آج بھی وہ آیت پڑھی گئی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ اللہ اکبر، یعنی ہر خطبے میں اللہ کے نبی آیت کریمہ ضرور پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ خطبہ نکاح میں بھی آیت کریمہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہاں سے بھی درس ملتا ہے کہ سچ کتنا امپورٹنٹ ہے، سچ کی کتنی اہمیت ہے۔ چاہے خطبہ جمعے ہو، چاہے ایک انسان اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہو، نکاح کا معاملہ ہو، تو یہ آیت کریمہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، جب تم سچائی پر قائم رہو گے، سیدھی اور سچی بات کرو گے، اللہ تمہارے اعمالوں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمالوں کے بگاڑ کو، فساد کو اللہ ختم کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور سچ کی برکت سے، سیدھی اور محکم بات کہنے سے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمالوں کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ کس چیز میں اطاعت کرنے کا حکم دے رہا اللہ رب العالمین یہاں؟ خاص طور سے سچ بولنے کے اندر، سیدھی اور سچی بات کرنے میں اللہ اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ یعنی اگر سچائی کے معاملے میں اگر دیکھا جائے گا تو سب سے سچی بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ دونوں باتیں اتنی سچی ہیں، یہاں سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، یہاں سے کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہاں سے کبھی جھوٹ نہیں آتا ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اگر تم یہ کرو گے تو تم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، تم کامران ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر خاص طور سے انڈر لائن کیا اور فرمایا، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، وان الرجل
لا یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنے بڑے فائدے ہیں سچ بولنے کے، کہ جب ہم سچائی پہ قائم رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے، سچائی کو لازم پکڑ لیں گے، تو رب کیا، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، تمہیں صدیقین کے اندر لکھ دیا جائے گا، سچے لوگوں کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سچ بولنے کے فائدے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک جھوٹ فجور کی طرف، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ، فجور، گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابٌ، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ پر عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کتنے بڑے نقصان ہیں جھوٹ بولنے کے، کہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر عمل کرتا ہے، جھوٹوں کے ساتھ رہتا ہے، جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی یکتب عند اللہ کذاب، اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے جھوٹ بولنے سے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا نام جھوٹوں کے اندر لکھ دیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں، اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی کبیرہ گناہ تو خود ایسے ہیں جو ہلاک اور برباد کر دینے والے ہیں، جو اگر بنا توبہ کے انسان مر جائے گا کبیرہ گناہ کرتا ہوا تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور ان کبیرہ گناہوں میں ہم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا سب سے بڑے اکبر الکبائر نہیں بتاؤں؟ پھر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ، تین گناہ ایسے ہیں جو اکبر الکبائر ہیں۔ الاشراک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کا پارٹنر بنانا، یہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اس کے بعد نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وشہادۃ الزور او قول الزور، یعنی جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات۔ راوی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے حدیث بیان کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی جھوٹی گواہی کی اور جھوٹی بات کی باری آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی، آپ بیٹھے ہو گئے اور بار بار کہنے لگے او شہادت الزور او قول الزور، او شہادت الزور او قول الزور، کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات۔ صحابی فرماتے ہیں ہمارے دل کے اندر یہ بات آئی کاش آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اتنی سنگین اور خطرناک چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے جھوٹی گواہی دینا اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہے اور جھوٹی گواہی، اللہ اکبر، آپ چلے جائیے لوور کورٹ چلے جائیے، ہائی کورٹ چلے جائیے، سپریم کورٹ چلے جائیے، تانتا لگا ہوا ہے جھوٹے گواہوں کا۔ اتنی جھوٹی گواہی ہیں، اتنی جھوٹی گواہی ہیں کہ انہیں سچ بھی جھوٹ بول کر ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آج جھوٹی گواہی کو پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ آج اگر میں وکیل ہوں، میں اگر وکیل ہوں اور کسی کا کیس لڑ رہا ہوں تو میرے لیے جھوٹ بولنا لازم اور حلال ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے تعلق سے اس قدر شدید الفاظ فرمائے کہ اکبر الکبائر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گناہوں کا تذکرہ لیٹ کر کیا، لیکن جب جھوٹی گواہی کا تذکرے کا معاملہ آیا اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور اس جھوٹی گواہی کو آج پیشہ سمجھا جاتا ہے۔
تو یاد رکھنا یہ جھوٹی گواہی بہت خطرناک گناہ ہے، ہلاک اور برباد کر دینے والا گناہ ہے، اور جھوٹی بات، جھوٹ بولنا یہ بھی ہلاک اور برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ہلاکت اور بربادی اسی جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ آج جب نکاح کے اندر خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے تو یہی آیت کریمہ کیوں تلاوت کی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ معاشرے کی تشکیل کی جا رہی ہے، ایک نیا معاشرہ انجام پا رہا ہے، ایک نئی فیملی شروع ہو رہی ہے، ایک نیا خاندان بننے جا رہا ہے۔ تو نئے معاشرے کے لیے، نئی فیملی کے لیے، نئے خاندان کے لیے، اس کی خیر و برکت کے لیے، اس کو پھل اور پھولنے کے لیے سچ کی اشد ضرورت ہے، سچ کی بہت زبردست اہمیت ہے۔ اس لیے وہاں یہی آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے کہ سچ بولو، اور سچ بولو گے تو تمہاری زندگی، دنیاوی زندگی بھی اللہ رب العالمین بہترین کر دے گا، اور اخروی زندگی بھی اللہ رب العالمین تمہاری بہترین کر دے گا۔ تو جھوٹ کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے اور خطبہ نکاح میں پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ بگاڑ کی صورت بنتی جا رہی ہے وہ خاص طور سے فیملی کے اندر کوئی معاملات ہیں، گھر کے اندر کوئی معاملات ہیں، ان کو لے کر بنتی جا رہی ہے۔ یعنی اگر گھر کے کوئی جھگڑے ہیں، کوئی اختلاف ہیں، تو انہیں سچ بول کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر جھوٹ سے کام لیں گے اور جھوٹی بات کہیں گے اور جھوٹی گواہی پیش کریں گے تو یہ معاشرہ، یہ گھر اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ اس کی سدھار کے لیے ہمیں سچ پر قائم رہنا پڑے گا اور ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا، تب جا کے ہمارے معاشرے کی بہترین تشکیل ہوگی اور بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، اور ایک بہترین گھر، ایک بہترین خاندان پنپ سکے گا اور بہترین بن سکے گا اگر ہم سچ کے اوپر قائم رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ منافق کی صفت ہے، یعنی جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 علامتیں ایسی ہیں کہ وہ جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک علامت پائی جائے وہ اس کے اندر نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ تینوں منافق کی صفت ہے۔ اگر یہ تینوں پائی جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پکا منافق ہے، اور اگر کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے تو نفاق کی ایک علامت اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ منافق اور نفاق ہے کیا چیز؟ کیا چیز ہے یہ نفاق؟ یہ نفاق ہے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور۔ یعنی منافق اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تیسرا گروہ تھا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے کیا۔ پہلے مومنین کا تذکرہ کیا، پھر کافروں و مشرکوں کا تذکرہ کیا، پھر منافقین کا تذکرہ کیا۔ اور منافقین کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کا قول ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ یہ منافق ہیں جن کے دل میں کفر تھا، جن کے دل میں شرک تھا، جن کے دل میں جھوٹ تھا، اور زبان سے وہ کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، اور جب ان کے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے اِنَّ مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو گمراہی میں اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ سب سے نچلی کیٹیگری ہے، یاد رکھنا۔ جو کافر اور مشرک کے بعد ہے، منافق کی کیٹیگری کیا ہے؟ سب سے نچلی کیٹیگری ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق
جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہے، سب سے نچلا طبقہ جہنم میں منافق کا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو منافقت سے تشبیہ دی ہے، منافق کی علامت بتائی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنی بڑی خرابی ہے۔ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہمارے دل کا کیا ہوگا اگر ہم جھوٹ بولیں گے۔ اور بعض لوگوں نے اب تو اپنی لائف اسٹائل ہی جھوٹ بنا رکھی ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہو تب بھی جھوٹ بولتے ہیں، ضرورت کسی چیز کی نہ ہو تب بھی جھوٹ، ان کی لائف اسٹائل میں جھوٹ داخل ہے، وہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایمان کی خیر منائیں، وہ ان کا دل کس قدر سیاہ ہو چلا ہوگا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس جھوٹ کی بو سے 1 میل کے فاصلے پہ چلا جاتا ہے، 1 میل کے فاصلے پہ فرشتہ چلا جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ اور ہماری لائف اسٹائل میں جھوٹ داخل ہے، پھر ہمارے مسائل تو بڑھیں گے ہی، پھر ہمارا دل پتھر ہوں گے، پھر ہم نمازوں سے غافل ہوں گے، پھر مسجدیں خالی ہوں گی، پھر اللہ رب العالمین کی لعنت اور پھٹکار نہیں برسے گی تو کیا برسے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ تو یہ جھوٹ بڑا معاشرتی ناسور ہے، معاشرتی خرابی ہے۔ اس جھوٹ سے ہم بچیں، اگر اس جھوٹ سے بچیں گے تو ہماری دنیاوی زندگی، ہماری فیملی، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ بہترین طریقے سے پھلے گا اور پھولے گا۔ اور اگر جھوٹ بولتے رہیں، جھوٹ کے اوپر عمل کرتے رہیں تو صرف فساد ہی فساد ہوگا اور ہمارے دل سے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سہل بن سعد، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ رب العالمین سے شہادت مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شہداء کا درجہ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ بستر ہی پہ کیوں نہ مرے۔ دل کی سچائی، زبان کی سچائی کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہداء کا، شہید کا درجہ عطا فرما، اور ہمیں کافروں سے لڑنے بھڑنے کا معاملہ نہیں پیش آیا، ہماری موت بستر پر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ تو ہم سچائی کو لازم پکڑیں، اس کے بہت بڑے اور بہت بہترین فائدے ہیں۔ ایک حدیث جو طویل حدیث ہے وہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو پوری کروں گا کہ سچ کے کتنے بڑے فائدے ہیں اور جھوٹ کے کتنے بڑے بڑے نقصان ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، ایک برس کے مرض میں مبتلا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا، نابینا۔ اللہ نے ان تینوں شخصوں کو آزمایا، اللہ نے ان تینوں شخصوں کو آزمایا اور ایک فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے برس کے مریض کے پاس آیا، جس کے جسم کے اوپر سفید داغ ہو جاتے ہیں، اسے برس کہتے ہیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ بتا تیری کیا خواہش ہے؟ کہا میری یہ خواہش ہے کہ میرے جسم پر برس کے یہ داغ ہیں، اللہ مجھے خوبصورت جسم عطا کر دے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین نے اس کی چمڑی کو خوبصورت کر دیا، اس کے جسم کو بہترین کر دیا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تجھے کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں اونٹ کا سوال کرتا ہوں، مجھے اونٹ چاہیے۔ فرشتے نے اسے ایک غیباً 8-9 مہینے کی اونٹنی، حاملہ اونٹنی دی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس آیا جو گنجا تھا، اس سے پوچھا تیری کیا خواہش ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے سر پر بال نہیں ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بہترین بال عطا فرما دے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین نے اسے بال عطا فرما دیے۔ اس سے سوال کیا گیا تجھے کیا چاہیے، تیری کیا ضرورت ہے؟ کہا مجھے گائے چاہیے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو اندھا تھا، اس سے سوال کیا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں، اللہ میری بینائی لوٹا دے، مجھے بس یہی چاہیے۔
فرشتے نے اس شخص کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکری چاہیے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی، اس کے بعد برکت کی دعا کری۔ یہ فرشتہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتہ چلا گیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے مال کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی جو ریوڑ دو پہاڑوں کے درمیان آ جائے، اتنی برکت۔ کتنا مال دیا اللہ نے؟ دو پہاڑوں کے درمیان گائے آ جائیں، دو پہاڑوں کے درمیان اونٹ آ جائیں، دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں آ جائیں، اتنا انہیں عطا مال کیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ پھر دوبارہ آیا اور مسافر کی شکل میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے جا کر برس والے مریض کے پاس سوال کیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور سفر کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اور مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اگر تم اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ دے دو گے تو میرا سفر آسان ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ اور اس مال کے علاوہ میرا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس تو ویسے ہی بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے۔ آج بھی اگر اللہ رب العالمین کسی کو مال عطا کر دے، کسی کو دولت سے نواز دے، کسی کو نعمت سے نواز دے اور کوئی سائل آ کر کھڑا ہو جائے، کوئی سوال کرنے والا، کوئی ضرورت مند، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی اس سے سوال کر لے اس کے مال میں سے، تو اس کے جواب بھی یہی ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری خود کی نہیں گزر رہی، ابھی مارکیٹ خراب ہے، ابھی کاروبار، اس کا زندگی بھر کاروبار مندہ ہی چلتا رہتا ہے، کبھی اس کے کاروبار کے اندر خوشحالی نہیں آتی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں بھائی زہر کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے اس حدیث کے اندر۔ فرماتے ہیں فرشتے نے کہا کہ تم مجھ سے اونٹ عطا کر دے، انہوں نے کہا کہ میرے تو ابھی اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ فرشتے نے کہا کیا تو برس کے مریض میں مبتلا نہیں تھا؟ تو فقیر نہیں تھا؟ اللہ نے تجھے اچھا جسم، خوبصورت جسم عطا کیا اور مال عطا کیا؟ کہا نہیں یہ تو میرے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے میں تو خاندانی رئیس ہوں، میں نے تو کبھی غربت دیکھی نہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا میرے باپ داداؤں سے یہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اس گنجے کے پاس آیا جو گنجا تھا، اور اس سے بھی یہی سب کہا کہ میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، میرے کو ایک گائے چاہیے، تو اپنے جانوروں میں سے ایک دے دیں۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ ابھی تو میرے بھی حقوق بہت سارے بچے ہوئے ہیں، ان کا پورا نہیں ہو رہا، اور اس نے بھی اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری کر دی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو نابینا تھا، اور اللہ نے اسے بینائی عطا کی۔ اس سے سوال کیا کہ میں سفر پر ہوں اور تیری بکریوں میں سے ایک بکری اگر تو مجھے دے دے گا جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے تو میرا سفر آسانی سے نکل جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں میں تجھے اپنی بکریوں میں سے بکریاں دوں گا، اور بے شک میں نابینا تھا، میری آنکھیں نہیں تھیں، اللہ رب العالمین نے مجھے بینائی عطا فرمائی، مجھے بہترین دیکھنے کی صلاحیت دی، اور یہ جو مال تم دیکھ رہے ہو دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جا تیرا جی چاہے جتنا لے جا، آج میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا کہ تو نے کتنا چھوڑا یا کتنا لے کر گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے کہا کہ تیرا مال تجھے ہی مبارک ہو، میں تو صرف آزمائش تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس آزمائش میں تیرے دونوں ساتھی فیل ہو گئے، یعنی اللہ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، اللہ نے انہیں اپنی اصل جو ان کی جو گزشتہ صورت تھی اسی پر لا کھڑا کیا، اور تیرے مال کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی اور تیری آزمائش مکمل ہو گئی، تو آزمائش میں کھرا اتر گیا۔ تو یہ سچ بولنے کے فائدے ہیں اور یہ جھوٹ بولنے کے نقصانات ہیں۔ انہوں نے جھوٹ سے کام لیا، فاقہ کشی کا جو ہے معاملہ تھا، اللہ نے انہیں عطا کیا، اللہ کی عطا تھی، لیکن انہوں نے جھوٹ سے کام لیا اور کہا کہ نہیں میرے باپ داداؤں سے ہی چلا رہا ہے، یا میرے تو بہت سارے حقوق ہیں۔ دونوں نے جھوٹ سے کام لیا، لیکن اس لاسٹ والے بندے نے سچ بولا کہ اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے مال عطا فرمائی، میں فقیر تھا، تو اللہ نے اس کے مال کے اندر برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دی۔ تو سامعین، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اگر سچ بولیں گے، سچائی پر قائم رہیں گے،
تو اللہ رب العالمین برکتوں کے دہانے ہمارے لیے کھول دے گا، اللہ رب العالمین نعمتوں کے دہانے ہمارے لیے کھول دے گا، اور اگر کسی آزمائش میں ہم مبتلا ہیں، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ اس آزمائش میں ہمیں پاس کر دے گا۔ تو سامعین، ہمیشہ سچ بولیں، چاہے کاروبار کا معاملہ ہو۔ آج کاروبار میں بھی بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جگہ جگہ پر منٹ منٹ میں انسان جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی چیز ہے وہ خریدنے لگا ہے یا بیچنے لگا ہے تو جھوٹ سے ہی کام لیتا ہے، اور بعض تو کہتے ہیں صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا بزنس نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، جھوٹ سے بزنس چلتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ دو تاجر جب آپس سری میں تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں اور سچائی سے کام لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک غلے کا ڈھیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے اندر ہاتھ ڈال کر تو نیچے سے بھیگا ہوا تھا۔ پوچھا، اے تاجر یہ کیا معاملہ ہے؟ تیرا اناج تو نیچے سے بھیگا ہوا ہے، کہ اللہ کے نبی اوپر رکھ دوں گا، واضح کر دوں گا تو کوئی نہیں خریدے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو تجارت کرنے بیٹھے ہیں حلال، لیکن اگر حلال تجارت بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں، مال کے عیب کو واضح نہیں کر رہے ہیں، مال کا عیب چھپا کر بیچ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے مسلمانوں۔ تو ہمیں بچنا چاہیے خاص طور سے تجارت کے اندر جھوٹ بولنے سے، تجارت کے اندر اپنے مال کا عیب چھپانے سے۔ آج یہی ہوتا ہے، آج ہر کوئی اسی کام میں لگا ہے کہ میں اپنے مال کا عیب چھپا کر اچھے سے اچھے داموں میں بیچ دوں، اور اچھے سے اچھے داموں میں اگر بک گیا اس کی نظر میں تو اللہ جھوٹ کی وجہ سے اس کی خیر و برکت ختم کر دے گا۔ جب مال لے جا اور لے جا کر ہاسپٹلوں میں لگا دے، اسی طریقے سے اور حرام جگہوں پہ لگا دے، تیرا مال تیرے یہ کام میں نہیں آئے گا، کیونکہ تو نے جھوٹ بول کر اس مال کو حاصل کیا ہے۔ تو ہم سچائی کو لازم پکڑیں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ جھوٹ یہ فساد کی جڑ بھی ہے۔ تمام اختلافات، تمام جھگڑے، اسی طرح سے قتل و غارت گری، اگر اس کے پیچھے اگر اٹھا کر دیکھیں گے وجہ، تو آپ کو 99% وجہ ملے گی جھوٹ۔ جھوٹ کی وجہ سے اختلاف ہوا، جھوٹ کی وجہ سے دو میاں اور بیوی کے اندر اختلاف ہو گیا، جھوٹ کی وجہ سے گھر ٹوٹ گیا، جھوٹ کی وجہ سے خاندان بکھر گیا، جھوٹ کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو گیا۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ جھوٹ۔ اور ایک نبی کی قوم تو باقاعدہ اس کے اندر ماہر تھی دھوکہ دینے کے اندر۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں مدین کی طرف حضرت اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا تھا، ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کا یہی گناہ تھا، ایک تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور ایک ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سخت چیخ کے ذریعے سے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جیسے کبھی آباد ہی نہ تھے۔ تو ہمیں چاہیے ہم سچ بولیں، سچائی کے اوپر قائم رہیں، دھوکہ دھڑی، فریب سے بچیں، کیونکہ یہ سچ بولنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء اکرام کی صفت ہے، یہ نبیوں کا رویہ ہے۔ جب ابو سفیان بادشاہ روم کے پاس گئے تھے تو انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ تمہارے نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ ایک اللہ کی عبادت، اور جو کچھ باپ دادا کرتے آئے تھے اسے چھوڑ دیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا، رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ سچ بولنا یہ انبیاء اکرام کی صفت ہے، اور جھوٹ بولنا یہ منافقین کا رویہ ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ اور ایک چیز لاسٹ میں بتا دوں آپ، سچ توحید ہے۔ سچ کیا ہے؟ سچ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے، یہ توحید ہے۔ اور جھوٹ، اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی نعوذ باللہ پارٹنر ہے، اللہ کا کوئی ساجدار ہے، یہ جھوٹ ہے۔
تو سچ توحید ہے اور جھوٹ شرک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کو لازم پکڑیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین ہمیں قرآنی آیات، احادیث رسول کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں سچائی پر قائم رکھے، ہمیشہ ہم سچ بولیں اور اللہ ہمارا شمار صدیقین کے اندر کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔